اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ اس وقت منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہہ رہے تھے کہ ان یعنی ایمان والوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ کمال غلبے و حکمت والا ہے۔ حاشیہ نمبر 54۔ غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اہل ایمان قلیل تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود کفار کے 3 گنا بڑے لشکر سے مقابلے کے لیے بے دھڑک روانہ ہو گئے۔ اس پر منافقین و منکرین نے ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا کہ ان لوگوں پر مذہبی جنون نے دیوانگی کی کیفیت طاری کر دی ہے کہ تھوڑی سی تعداد اور اتنے کم جنگی سامان کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر سے ٹکرانے نکل پڑے ہیں۔ دراصل اہل ایمان کو تو ہر دور میں اسی طرح طعن و طنز کا ہدف بنایا گیا ہے، اور اس معاملے میں عزیز و اقارب بھی پیچھے نہیں رہتے۔ مدینے میں ایمان لانے والوں میں ایک کثیر تعداد منافقوں کی تھی جن کا ایمان محض زبانی اقرار کے حد تک ہی تھا، وہ عمل سے اس کا ثبوت دینے کو تیار نہ تھے۔ ان کے خصائل کو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع اور سورہ منافقون کے پہلے رکوع میں بڑے جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں متعدد مقامات پر ان کے منافقانہ طرز عمل کا مومنوں کے ساتھ تقابل پیش کیا گیا ہے۔ مخلص و یکسو مومن تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بے دریغ جان و مال کی قربانیاں دیتے، شدید مشقت برداشت کرتے اور مصائب و مشکلات میں ثابت قدم رہتے۔ اس کے برعکس منافقین راہ حق میں آگے بڑھنے اور کفار سے جہاد کرنے سے کتراتے اور سمع و طاعت کا تقاضا پورا کرنے سے گریزاں رہتے تھے۔ البتہ ایسے طعنوں اور طنزیہ فکروں سے اپنے آپ کو اور اپنے ہم نواؤں کو مطمئن کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ ان منافقوں کا یہود کے ساتھ گہرا راہ و ربط تھا، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ آیت نمبر 14 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ اہل ایمان پر طعن و طنز میں یہ دونوں ہم نوا تھے۔ حاشیہ نمبر 55۔ ان دنیا دار مفاد پرستوں کا تو سارا دار و مدار ظاہری اسباب پر ہی ہوتا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وسائل و اسباب کو پوری طرح استعمال کرتے ہوئے بھی اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا اور علم و حکمت والا ہے۔ وہ جس کا مددگار ہو اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، اور جس کی وہ مدد نہ کرے اس کا کوئی اور مددگار نہیں ہوتا۔ ملاحظہ ہو سورہ انفال آیت نمبر 40 اور اس کا حاشیہ نمبر 40۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور یعنی اے نبی، اگر تم یعنی اس منظر کو دیکھتے جب فرشتے کفر کرنے والوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور ان کے چہروں اور پشتوں پر چوٹیں لگاتے اور کہتے جاتے ہیں کہ چکھو جلنے کا عذاب۔ حاشیہ نمبر 56۔ اس آیت میں بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس کے ذریعے حق کی مخالفت کرنے والوں کو شدید تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ لوگ اس وقت اپنے انجام سے بالکل بے خبر ہیں۔ یہ ذرا اس وقت کا تصور کریں جب فرشتے ان کی جان نکالتے ہوئے ان پر چوٹیں لگائیں گے اور ساتھ ہی ان پر نشتر زنی کریں گے کہ تم نے اپنی مہلت عمل کیسی بے دردی اور لاپرواہی سے ضائع کر دی، تو اب اس کا انجام بھگتو۔ یہ تمہارے کرتوتوں کی سزا ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے، تم اسی کے مستحق ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، وہ تو عادل حقیقی اور انتہائی رحیم و کریم ہے۔
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. یہ تمہارے ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے یعنی سر انجام دے کر آگے بھیجے تھے، یعنی ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. یعنی اسی طرح ان کافروں کا حال بھی ہوا جیسا آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا. بے شک اللہ بے پناہ طاقت والا، کڑی سزا دینے والا ہے. حاشیہ نمبر 57. یہاں لوگوں کی عبرت نصیحت کے لیے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ان کفار عرب کا طرز عمل قوم فرعون اور پچھلی قوموں عاد و سمود وغیرہ جیسا ہی تھا، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور بغاوت و سرکشی کی روش اختیار کی تو اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا اور نیست و نابود کر کے رکھ دیا. اسی طرح ان کفار کی سرکشی پر ان کو معرکہ بدر میں سزا دی گئی. اب ان کو تنبیہ کی گئی کہ ان قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کریں اور یاد رکھیں کہ اگر یہ دوبارہ ویسا ہی طرز عمل اختیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایسی ہی سخت سزا دے گا. بلا شبہ وہ بے پناہ طاقت والا ہے اور سخت سے سخت سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. یہ اس لیے ہوا کہ اللہ یعنی کہ سنت یہ ہے کہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اسے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو یعنی ناشکری کرتے ہوئے نہ بدلے، اور اللہ تو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. حاشیہ نمبر 58. یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی قوم کی خوشحالی اور فراوانی کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو نہ بدل ڈالے. سورہ رعد آیت نمبر 11 میں یہی بات مختصراً کہی گئی ہے. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ اللہ کی شکر گزاری، اطاعت و فرما برداری کریں، دین اسلام کو قائم کریں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے رہیں. اس طرح قدردانی کا حق ادا کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو ان نعمتوں کا اہل اور حقدار ثابت کریں تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے. لیکن اس کے بجائے اگر وہ لوگ کفران نعمت کریں، بے راہ روی کی روش اپنا لیں، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی پر کمر بستہ ہو کر دین حق کی مخالفت کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے لگیں تو استحقاق نعمت سے محروم ہو کر وہ اللہ کے عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنایا تھا کہ اگر تم نے شکر گزاری کی روش اختیار کی تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یعنی یاد رکھنا میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. بحوالہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. اللہ تعالیٰ کی اسی سنت کے مطابق قوم فرعون اور ان سے پہلے قوموں کو اور پھر ان کفار کو عذاب سے دوچار کیا جاتا رہا ہے. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ. اسی طرح جیسے آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ یعنی جب انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر ڈالا اور آل فرعون کو غرق کر دیا، اور وہ سب کے سب ظالم لوگ تھے. حاشیہ نمبر 59. فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب نعمتوں سے نوازا، ان کو طاقت اور شان و شوکت عطا کی، باغات و محلات دیے اور قدرتی وسائل کی فراوانی ہوئی. پھر جب وہ راہ راست سے بھٹک گئے، شکر گزاری کے بجائے کفران نعمت کرنے لگے
اور طاقت کے نشے میں سرشار ہو کر انہوں نے عدل و انصاف کے بجائے ظلم و جور کی روش اپنائی اور بنی اسرائیل کو جور و ستم کا نشانہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و اصلاح کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اگر فرعونی ان کی رہنمائی قبول کر لیتے تو یہ ان کے لیے باعث خیر ہوتا، لیکن انہوں نے شدید مخالفت کی اور حد سے گزر گئے، چنانچہ ان کی باغیانہ روش اور سرکشی کی پاداش میں اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا اور بحر احمر میں غرق کر دیا اور ان کی شان و شوکت کو خاک میں ملا ڈالا۔ اللہ کی سنت کے پایہ تکمیل تک پہنچنے کا یہ عبرت ناک نمونہ ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ یقیناً تمام جانداروں میں اللہ کے نزدیک بدترین تو کفر کرنے والے لوگ ہی ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ حاشیہ نمبر 60۔ اوپر بتایا گیا کہ کفر کرنے والوں کا طرز عمل ایک جیسا ہی ہوتا ہے، خواہ وہ کفار عرب ہوں، قوم فرعون ہو یا ان سے پہلے لوگ۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخلوقات عالم میں فضیلت دی ہے، وہی ان کو طیب رزق عطا کرتا ہے اور انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ انسان ان نعمتوں اور نوازشات کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر جب وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر رائے راست سے بھٹک جاتے ہیں اور اپنے رب کی احسان شناسی اور شکر گزاری کی بجائے نافرمانی کی روش اپنا لیتے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا جاتا ہے اور وہ ان کے لیے دنیا و آخرت کی خیر و فلاح کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ انسان کو عقل و شعور اسی لیے عطا کیا گیا ہے کہ وہ حق و باطل کو سمجھے اور رائے حق کو اختیار کر لے، لیکن بدنصیب انسان اندھے و بہرے بن کر اپنے دشمن شیطان کی پیروی کرتے ہوئے باطل پرستی کی راہ پر چل پڑتے ہیں جو انہیں ہلاکت و بربادی کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ اپنے قابل قدر بھائی خواہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا دیتے اور ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں یہ کفار بدترین مخلوق ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو ایمان کی دعوت سے منہ موڑتے ہیں اور پھر ایمان نہیں لاتے۔ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ یعنی ان میں بعض وہ ہیں جن کے ساتھ یعنی اے نبی تم نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر مرتبہ اپنے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں اور وہ یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ حاشیہ نمبر 61۔ عہد کر کے بار بار توڑنا کفار کی تو خصلت ہے ہی، لیکن اس سے یہاں خصوصی طور سے یہود بھی مراد ہو سکتے ہیں جن کی مسلسل عہد شکنی کا قرآن میں متعدد مقامات پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آ کر یہودی قبائل سے معاہدہ امن کر لیا تھا، لیکن ان ظالموں نے کبھی معاہدے کی پاسداری نہ کی۔ ان کے دلوں میں اللہ کے عذاب کا خوف ذرا بھی نہ تھا۔ وہ ایمان والوں کو ورغلاتے اور اسلام کے خلاف طرح طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایمان والوں کو ان کی چال بازیوں سے متنبع کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم نے ان کی بات مانی تو یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ ملاحظہ ہو سورہ آل عمران آیت نمبر 100۔ یہ یہودی کفار عرب سے بھی رابطے میں رہتے اور ان کو اہل ایمان کے خلاف جنگ پر اکساتے رہتے تھے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر یہودی قبیلے بنو قریظہ نے لشکر کفار کے ساتھ ساز باز کر کے اہل ایمان کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ناکام کر دیا۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ بس یعنی اے نبی اگر جنگ میں انہیں مد مقابل پاؤ تو ان کو ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ ان کے پیچھے آنے والے لوگ بھی بھاگ جائیں اور انہیں عبرت حاصل ہو۔ حاشیہ نمبر 62۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اگر جنگ میں ان عہد شکنی کرنے والوں کو اپنے مد مقابل پاؤ تو ایسی کاری ضرب لگاؤ اور شدید مار مارو کہ جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوں اور ان کو ایسی عبرت ہو کہ پھر مقابلے کے لیے آنے کی ہمت نہ کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ
من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين۔ اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا خوف ہو تو یعنی سر عام اس کے معاہدے کو برابری کی سطح پر ان کی طرف پھینک دو، اللہ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا۔ حاشیہ نمبر 63۔ عہد شکنی اور معاہدے کی خلاف ورزی سنگین قسم کی خیانت ہے، بالخصوص اس وقت جب کہ اس کے اجتماعی اثرات ہوتے ہوں۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اگر کسی گروہ کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو، یعنی اس کی حرکات سے یہ اندازہ ہو کہ وہ کسی بھی وقت معاہدے کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو سکتا ہے، تو معاہدہ منسوخ کر کے اس کا برابری کی سطح پر یعنی برسر عام واضح اعلان کر دیا جائے تاکہ فریق ثانی معاہدے کی منسوخی سے پوری طرح باخبر ہو جائے۔ اس طرح ایک اصولی ضابطہ کار نافذ کر دیا گیا تاکہ اگر ایسی قوم کے خلاف کوئی کارروائی ہو تو وہ لا علمی میں نہ ہو، اور نہ ہی کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے بارے میں کسی غلط فہمی، بدگمانی اور اعتراض کی گنجائش باقی رہے۔ اہل ایمان کی طرف سے بھی ضابطے میں کوتاہی خیانت ہوگی جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہاں اس اسلامی قانون کا ایک عملی پہلو قابل وضاحت ہے۔ اگر دوسرا فریق معاہدے کی خلاف ورزی کا اعلانیہ ارتکاب کرے جس سے معاہدے کی منسوخی کا کھلم کھلا اظہار ہوتا ہو، تو پھر ان کے خلاف فوجی کارروائی کرنے سے پہلے انہیں نوٹس دینے یا معاہدے کی منسوخی کا باقاعدہ اعلان کرنا ضروری نہیں، بلکہ مطلع کیے بغیر کارروائی کرنا جائز قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی پر کفار مکہ کے خلاف فوجی کارروائی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فسخ کرنے کا کوئی اعلان نہیں کیا۔ اسی طرح ان حالات میں بلا اطلاع کارروائی کے جواز کا استنباط کیا جاتا ہے۔ درج بالا سطور میں مذکورہ ضابطۂ کار کے مطابق یہودیوں کی بے باکانہ خلاف ورزیوں اور ہر درمی کی روش پر مدینہ کے تینوں یہودی قبائل بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ کے خلاف یکے بعد دیگرے فوجی کارروائی کی گئی اور انہیں مدینے سے نکال دیا گیا۔